کر نال جو محبوب دے وحدہ پرانا یاد کر پردیس پنچھی اڑ ویسی خالق جیرا رہ جاسی پردیس پنچھی اڑ ویسی خالق جیرا رہ جاسی عارضی گھر چھوڑ دے عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر عارضی گھر چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بعد السلام دہائی ادب کی لائق برادران اسلام، آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، سب حضرات جانتے ہیں کہ عزیزم آخر فرحان حیدر صاحب کی دادی مرحومہ مقبولہ کے سال ثواب کے لیے ہم اکٹھی ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری دعائیں، ہماری التجائیں مائی صاحبہ مرحومہ کے حق میں اللہ کریم قبول فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، جو عہد مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بس دو چھوٹی سی معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم میری زبان پہ حق کا کلمہ جاری فرمائے اور مجھے بیان کر کے آپ حضرات کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت ذی وقار، جو حالات آج پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ایک عجیب سی وحشت، عجیب سا خوف ہر بندے پہ طاری ہے۔ اور خوف اور ڈر کس چیز کا ہے؟ ایک چھوٹے سے جراثیم کا، جو میرا خیال ہے آج تک کسی کو نظر بھی نہیں آیا، صرف سنا گیا ہے اور اتنی کوئی بڑی بلا بھی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اسے ڈر رہا ہے۔ پورے دنیا کے معاملات سارے رکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کی احتیاطی جو تدابیر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھوں کو دھو۔ تو یہی باتیں جو آج ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے یہ کام کرو، اگر ہم غور کریں تو یہ 1400 سال قبل میرے رب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے۔ کمی ہے تو ہمارے علم کے اندر، مطالعہ کے اندر ہم سمجھے نہیں، ہم علماء سے سنے نہیں، پڑھے نہیں، تو اس میں ہماری اپنی سستی ہے، ورنہ ہر چیز قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے وبائیں ہیں ان کا حل، ان کی دوا، سب چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے۔ تو حضرات ذی وقار دیکھیں
یہ جو بہت بڑا اس دور کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ جراثیم، اس کے ذریعے ایک بندے سے دوسرے بندے کو اندر جراثیم منتقل ہوتے ہیں، پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جراثیم دو راستوں سے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک ناک اور دوسرا منہ۔ اگر بندہ 5 وقت میں اچھی طریقے سے وضو کرے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جراثیم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آپ چیز کھانے لگتے ہیں، اگر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھائیں گے تو ہاتھوں سے لگے ہوئے جراثیم وہ ہمارے منہ میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ دھوئیں گے وہ جراثیم ہاتھ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہے، دوسرا اگر روحانی فائدہ، اخروی فائدہ اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے لگے تو پہلے وضو کر لے، ہاتھ دھو لے، منہ دھو لے، تو اس کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی، اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں شاید آپ کو آپ کے مزاج سے برخلاف ہوں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم وارثوں والے ہیں، اور ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف نہ چلیں، تو پھر ان بیماریوں کے اندر ہم تب مبتلا ہوتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس زمانہ تھا، تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر آس پاس کسی آبادی میں ایک غیر مسلم حکیم نے ڈیرا لگایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام، کوئی صحابی بھی اس کے پاس دوائی لینے کے لیے نہیں گیا۔ اس نے آ کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ کا کوئی غلام میرے پاس دوائی لینے نہیں آتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرا کوئی غلام بیمار ہو تو تیرے پاس جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب میں نے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے کھانا کھاؤ اسی طریقے سے کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے اس وقت کھاتے ہیں، اور جو میں نے بتاتا ہوں میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ یہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کوئی بیماری ان کے قریب ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، اگر اپنے آپ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے، ان وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اگر عمل کریں گے یہ زندگی بھی اچھی گزرے گی سکون کے ساتھ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک بات پہ؟ دوستان وقار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے سے کتنا فائدہ ملتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کیا جائے، رب 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت پہ عمل کیا جائے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ آپ کی یہ سرزمین تو شہیدوں کی سرزمین، شہید جب اللہ کی راہ میں جانے شہادت پیش کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ دوستان وقار، جان ہر بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، پھر جان قربان کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک جگہ پہ شہید کی شہادت رکھے، دوسری جگہ پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رکھے، ایک سنت پہ عمل کیا جائے 100 شہیدوں کا ثواب رب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سنت پہ عمل کیا جائے، اور اس کام کو سنت سمجھ کے، کیا سمجھ کے؟
کوئی بھی کام ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، کام بھی ہو جائے گا، نامہ اعمال میں ثواب بھی سب بولے نا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بزرگوں میں دیکھتے تھے لیکن آج جوانوں میں نظر نہیں آ رہی۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ ہر بات میں حکمت ہے۔ یہ سفید لباس ہم جو پہنتے ہیں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آج 1400 سال بعد رنگ کی جو ماہرین ہے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، جو سفید لباس ہمیشہ پہنتا ہے اس سے جلد کی بیماری نہیں لگتی، کینسر نہیں ہوتا، اور جو سر پہ امامہ رکھتا ہے اس کا حافظہ محفوظ ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ایک اگر حضور کی سنت پہ غور کیا جائے اور دوسری طرف سائنس کی تحقیق دیکھی جائے، ان ماہرین کا تجزیہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے جو باتیں آج سائنس بیان کر رہی ہے یہی باتیں تو 1400 سال آمنہ کلال بیان فرما گیا۔ بلکہ دوستان عزیز و اقارب، غیر مسلم ڈاکٹر ماہرین نے یہاں تک لکھا کہ مسلمانوں کو کسی دوا کی، کسی علاج کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی اگر یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں، اس طرح زندگی گزارے جس طرح ان کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ کوئی علاج کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے، کسی دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کب؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے تو اسی طرح ہمیں چاہیے۔ چند روزہ زندگی ہے، مہلت کی گھڑیاں اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور ہم جو دیہات والے ہیں الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں، یا کھلی آب و ہوا فضا ہے، یہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، ان کی زندگی وہ بڑی اجیرن بنی ہوئی ہے، بڑی تنگ آ چکی ہیں اپنی زندگی سے، قید خانے میں ہے۔ ہمیں تو اللہ کریم نے بڑی سہولتیں نصیب فرمائی ہیں، تو ان سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ، اور علماء کرام بالخصوص مفتی منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا اس حکومت کے خلاف کہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ مسجد اور مدرسے کے خلاف ہوتی تھی کہ مسجد بند ہونی چاہیے، نمازی نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ الحمدللہ کل جو اعلان ہوا ہے کہ مسجد میں لوگ جائیں گے، تراویح بھی ہوگی، اعتکاف بھی ہوگا، سارے معاملات ہوں گے۔ تو پہلے دیکھا جاتا تھا کہ بس 2-4 دن پہلے لوگوں کا رش ہوتا تھا مسجد میں، یا پھر آخر ختم کے دن۔ تو اس طرح نہیں کرنا، یہ مہلت کی گھڑیاں ہمیں